جی، میرا نام میر حجت جعفری ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ میر نفیس اکیڈمی کے لیے مرثیے کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے اس مرثیے کی مجالس انعقاد کرانا اور ان مجالس میں قدیم مرثیوں کو فروغ دینا ہے۔ ٹھیک، بہترین ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ خیبر کا دور اور امام زمانہ کا شعور بالکل نزدیک ہے، تبدیلی نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے یا ہمیں ممبر سے وہ میسج نہیں مل رہا جو اس میں تبدیلی ہے؟ اس پہ تھوڑا سا روشن کریں۔ جی، آپ کا بہت بہترین سوال ہے آج کل کے وقت اور اس زمانے کی مناسبت سے، چونکہ جیسے جیسے امام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہمیں یہ احساس بھی ہوتا جا رہا ہے کہ جب امام کے ظہور کی جتنے وقت گزرتے جا رہا ہے اس حساب سے ان کی علامات پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے تو ہیں کہ ہمارے جو عزاخانے ہیں، ہماری جو مساجد ہیں، ان میں لوگوں کا رش بھی ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب امام زمانہ اور امام زمانہ کی تمام احادیث کے متعلق بار بار بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ ہے عمل کا، یعنی جو ہمیں حدیثیں بتائی جاتی ہیں یا جو احکامات امام کے ہم لوگوں کے سامنے رونما کیے جاتے ہیں، ہم ان میں سے اپنے آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ اپنا لیتے ہیں اور جو بہتر نہیں لگتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کے نصرت کے لیے اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہے اس لحاظ سے۔ یعنی اگر آپ صرف نماز کو ہی دیکھ لیں تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت اتنا ہی رش ہوتا ہے مغرب کی نماز کے جس طرح مغرب کی نماز میں لوگ آتے ہیں؟ کیا فجر میں بھی اتنے ہی لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جبکہ امام کے صریحاً قول ملتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی اسی طرح رش ہونا چاہیے۔ یعنی امام کا قول ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو فجر کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ آسمان سے تاروں کی روشنی ختم ہو جائے یا تارے نمودار تارے غائب ہو جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خالی اگر ہم ایک عمل اپنا دیکھیں تو ایک عمل بھی ہمارا جو ہے وہ امام کی نصرت کے قابل نہیں ہے اس وقت۔ اگر ہم اپنے اعمال کو نہیں سدھاریں گے تو یہ ہرگز صریحاً ممکن نہیں کہ ہم جو ہے وہ امام کی نصرت اس طرح بجا لا سکیں جس طرح امام کی نصرت بجا لانے کا حق ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں بہت عام ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ دوسرے کے اوپر ہم تنقید بہت کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر جو تنقید کا ایک ہم نے دھڑے بنا لیے ہیں، مختلف گروپس ہیں، تو ان گروپس میں ایک گروپ ایک بات کرتا ہے، دوسرا گروپ دوسری بات کرتا ہے، حالانکہ دونوں گروپ امام کی ہی نصرت کی بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا نظریہ مختلف ہے۔ ہمیں ایک نظریے پہ پہلے تو متفق ہونا پڑے گا، اور وہ نظریہ آل محمد کا نظریہ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا تاکہ ہم جو ہے وہ اس طرح ان تمام امور کو انجام دے سکیں جو کہ امام نے اور ہمارے ائمہ علیہ السلام جو کہ ہمیں رسول اللہ سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک بتا کر گئے ہیں کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ امام کی نصرت کرنی ہے، کون کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمیں بجا لانے ہیں امام کی نصرت کے لیے۔ بالیقین اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہی دور ہے کہ جو مکے میں رسول اللہ سے قبل دور تھا، وہ اس لیے کہ جب کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو امام اپنے ساتھ شریعت رسول اللہ کو دوبارہ لائیں گے، اور جب وہ امام پیش کریں گے شریعت رسول اللہ کو لوگوں کے آگے تو رسول اللہ کی شریعت کو لوگ ماننے سے ایسے انکار کر دیں گے جیسے کہ وہ شریعت رسول کی تھی ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کے اندر اتنی تبدیلیاں کر لی ہیں اور ہم نے اپنے دین کے اندر اتنی نئی چیزیں اور نئی رسومات کی ایجادات کر لی ہیں کہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ہمارے اصل دین کے اصول تھے ان کو چھوڑ کے ہم نے باقی سارے اصولوں کو اپنے دین میں شامل کر لیا ہے، جو کہ سب سے بڑا ہمارے لیے سماجی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے لیے۔ آخر میں بس چونکہ شاعر اہل بیت ہوں تو ایک ربائی سے اختتام کروں گا اپنی بات کا کہ اعمال کا جلد اپنے شمارہ کر لو، تھوڑا جو ملے اس پہ گزارا کر لو، اور گر نصرت مہدی کی ہے حسرت دل میں، آسائش دنیا سے کنارہ کر لو، آسائش دنیا سے کنارہ کر لو۔ بہت شکریہ۔